تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے حرف کی تقسیم جو ہے وہ شروع کی تھی۔ اس میں پھر ہم نے زیادہ تر پڑھا تھا حرف کی لام تعریف کے اعتبار سے جو اقسام تھی، ان میں پھر ہم نے الف لام کی یعنی لام تعریف کی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک تقسیم پڑھی تھی کہ 4 طرح کا ہوتا ہے: جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ تھوڑا سا اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں۔ ہم نے اصل میں جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں اسپیسیفک ان کی ڈیفینیشن نہیں کی تھی۔ ان کو میں نے آپ کو سمجھایا تو تھا، لیکن ان کی جو اسپیسیفک ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ نہیں کی تھی، تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھا دوں اس حوالے سے۔ تو دیکھیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک چیز سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے الف لام، ٹھیک ہے، الف اور لام، اور یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مدخول۔ مثلا العالمین، تو عالمین کے اوپر یہ الف لام داخل ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ عالمین کو ہم عالمین کو مدخول کہیں گے۔ ہم عالمین کو کیا کہیں گے؟ مدخول کہیں گے۔ اسی طرح کسی بھی اسم پر الحمد میں حمد جو ہے یہ مدخول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا بطور تمہید کے۔ اب ہم آتے ہیں الف لام جنسی۔ الف لام جنسی سے مراد وہ الف لام جس کے مدخول سے جنس مراد ہو، وہ الف لام جس کے مدخول سے جنس، جس طرح مرد جنس ہے، ایک عورت جنس ہے، اسے افراد مراد نہ ہو، تعداد مراد نہ ہو، کم زیادتی مقدار وغیرہ یہ چیزیں مراد نہ ہوں، بلکہ کیا مراد ہو؟ جنس مراد ہو۔ ایسے الف لام کو الف لام جنسی کہا جاتا ہے۔ یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ الف لام جنسی کی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا استغراقی، یہ تو جنسی تھا۔ استغراقی وہ الف لام جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہو، جس کے مدخول سے افراد سے مراد یعنی اس کی تمام اقسام، انواع۔ جس طرح عالمین ہے تو عالم جو ہے نا بہت سے ہیں نا، ایک تو عالم نہیں ہے، کائنات جو ہے بہت سے عالم پر مشتمل ہے، بہت سے، تو وہ تمام جتنے بھی عالم ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا الف لام جس کے مدخول سے اس کے تمام افراد مراد ہوں، ایسا الف لام استغراقی کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تھا عہد خارجی۔ اچھا، عہد کا دوسرا معنی آپ لے لیں مراد، یعنی مراد خارجی۔ خارج میں وہ الف لام جس کے مدخول سے خارج میں، ذہن میں نہیں، خارج میں ایک خاص فرد مراد ہو، ایسے الف لام کو الف لام عہد خارجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الرسول، موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہ الرسول مدخول ہے اس الف لام کا، تو اس الرسول سے ایک خاص فرد موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، تو یہ عہد خارجی ہے۔ عہد ذہنی یعنی مراد ذہنی، اس کی مراد ذہن میں موجود ہو، یعنی ایسا الف لام جس کے مدخول سے کوئی ایک فرد مراد ہو لیکن وہ متعین نہ ہو، کوئی ایک فرد مراد ہو لیکن وہ متعین نہ ہو۔ جیسے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ اب الذئب جو ہے، الذئب، یہ الذئب الف لام کا مدخول ہے عہد ذہنی، یعنی ذہن میں موجود ہے کہ بھیڑیا کا خوف تھا کہ بھیڑیا نہ کھا لے، کسی اور چیز کا خوف نہیں تھا، لیکن اب وہ کون سا بھیڑیا ہے متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گزشتہ سبق کی تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا مزید کلیئر ہو جائیں آپ پر، تو امید ہے آپ کے لیے مزید اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا جی حروف کی باعتبار اثر کے، یعنی کون سا حرف اپنے ماں بعد اسم پر اثر ڈالتا ہے اور کون سا حرف اپنے ماں بعد اسم پر اثر نہیں ڈالتا ہے، اس اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم
پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو پچھلا اس کو میں مٹا دیتا ہوں۔ حروف کی باعتبار اثر کے دو قسمیں ہیں۔ باعتبار اثر کے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، عاملہ، غیر عاملہ، غیر عاملہ، ٹھیک ہے، عاملہ اور غیر عاملہ۔ عاملہ کہتے ہیں وہ حروف جو اپنے مابعد آنے والے اسم پر عمل کرتے ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں، اس پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالتے ہیں کہ اس حرف کی وجہ سے مابعد آنے والے اسم پر یا تو زیر آ جاتا ہے، یا زبر آ جاتا ہے، یا پیش آ جاتا ہے، یا جزم آ جاتا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے، گویا کہ اس نے اپنا اثر اپنے مابعد آنے والے اسم پر ڈال دیا۔ اور غیر عاملہ یعنی لکھے جاتے ہیں، اپنا اثر نہیں ڈالتے، لکھے تو جاتے ہیں لیکن اپنا اثر نہیں ڈالتے ہیں اپنے مابعد والے اسم پر، انہیں غیر عاملہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم غیر عاملہ کو بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عاملہ لیتے ہیں۔ اب حروف عاملہ میں سے پہلی قسم ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ، حروف جارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو اپنے مابعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ حروف جارہ سے مراد کیا ہے؟ وہ حروف جو اپنے مابعد آنے والے اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور وجہ تسمیہ اس کی بھی یہی ہے کہ ان کو حروف جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ جارہ یہ جر سے ہے، تو یہ چونکہ اپنے مابعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فی الارض، اب فی حروف جارہ میں سے ہے، اس نے اپنا اثر چھوڑا اس مابعد آنے والے اسم پر اور اس کو کسرہ دے دیا، اس کو کیا دے دیا؟ جر دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب حروف جارہ جو ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہے 17۔ ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے۔ پاؤ، تاؤ، کاف و لام و واو، مد، مد، خلا، ربا، حاشا، من، فی، عن، علا، حتی، الی۔ اس شعر کے اندر یہ 17 کے 17 حروف جو ہے وہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ باؤ، تاؤ، کاف و لام و واو، مد، مد، خلا، ربا، حاشا، من، فی، عن، من، فی، عدا، عن، علا، حتی، الی، یہ 17 حروف ہیں۔ اب ان میں سے ہم ہر ایک کی تھوڑی بہت مثالیں بھی پڑھتے ہیں، آگے اس بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے با کی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب بِعَصَاكَ، بِعَصَاكَ یہ با تھا تو یہ عصاکا کو مجرور بنا دیا۔ اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو کاف آگے آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا اعراب آگے آپ جا کر پڑھیں گے کہ یہ تقدیری وغیرہ یا مبنی ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آ رہا ہے۔ اس سے بھی آسان مثال باللہ، باللہ۔ اب باللہ میں دیکھیں با حرف جار اور لفظ اللہ کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ کسرہ دے دیا ہے۔ اسی طرح تاللہ، تا کی مثال تاللہ، کاف کی مثال، اچھا با جو ہے با کا معنی ہوتا ہے کے ساتھ، بعصاکا، بعصا لاٹھی کے ساتھ، با کا معنی کیا ہو گیا؟ کے ساتھ۔ اور تا کا معنی ہوتا ہے تاللہ، تا کا معنی ہوتا ہے قسم، تاللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم۔ کاف، کاف بھی حروف جارہ میں سے آتا ہے۔ ماند، ماند کمثل الذی استوقد نارا، کمثل الذی استوقد نارا، کمثلی۔ اب دیکھیں کاف جو ہے یہ داخل ہوا تو اس نے مثلی کو زیر دے دیا، بہت آسان ہے، ایزی ہے۔ لام جارہ یعنی لام مکسور، للہ الواحد القہار، للہ، تو یہ اس میں جلالہ پر لام داخل ہوا تو اس نے اس میں جلالہ کو کیا کر دیا؟ زیر دے دیا۔ فی، فی الارض، فی کی مثال تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہاں پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ، تو دیکھیں فی رسول کے اوپر داخل ہوا تو رسول کو کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا۔ الی، ثم اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل،
ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں الی اللیل میں الا داخل ہوا تو اللیلی، اللیل کے اوپر کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، من سے، ذالک من عزم الامور، من عزمی، من داخل ہوا تو عزمی، میم کے اوپر کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، علا اوپر کے لیے آتا ہے، ان اللہ علا کل، علا کل، اب علا نے کل کے اوپر، کل کے نیچے کیا کر دیا؟ اس کو زیر دے دیا، کیوں؟ حروف جارہ میں سے ہے علا۔ واو قسمیہ بھی آتا ہے، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والفجر، والعصر، ان تمام کے اندر جو ہے والضحیٰ، واللیل اذا سجا، یہ تمام کے تمام جو ہے واو کون سے ہیں؟ قسمیہ ہیں۔ اسی طرح حتی، حتی مطلع الفجر، تو غور کریں آپ، حتی مطلعی، مطلعی کو اس نے زیر دے دیا، حتی نہیں، یہ حتی کون سا ہے؟ حروف جارہ میں سے، یہ حتی آگے اور حروف میں سے بھی آتا ہے لیکن حروف جارہ میں سے بھی ہے، عن سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، عن الروح، تو اب دیکھیں الروحی زیر دے دیا اس نے اس کو۔ اس کے علاوہ چند جو اور حروف ہیں حروف جارہ، جیسے مذ، مذ، جیسے اسکنو مذ سنتن، میں رہتا ہوں ایک سال سے، مذ کا مطلب، مذ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ سے، سنتن، دیکھیں اس کو کسرہ دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہاں پر تو ایک زیر آ رہا تھا، یہاں پر ڈبل زیر کیوں آ گیا؟ تو یہ ایک معرفہ نکرہ کا یہ ایک الگ وجہ ہے، کبھی دو زبر آئیں گے کبھی ایک زیر آئے گا، لیکن ہیں دونوں کسرہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موضوع کی مثال بھی بن سکتی ہے، آگے ربا، ٹھیک ہے، ربا کی بھی مثال آپ لے لیں۔ اچھا، اس میں ربا جو ہے، ربا کا معنی کبھی کبھار کا ہوتا ہے، ربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار کا بھی ہوتا ہے، جیسے مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ربا رجل کریم لقیتہ، یعنی کبھی کبھار میں ایک معزز شخص سے ملا، بہت کم، یعنی کبھی کبھار کے لیے آتا ہے ربا کا معنی۔ پھر حاشا وغیرہ جو آتے ہیں، حاشا، ان کا معنی آتا ہے سوا، یعنی اس کے علاوہ، حاشا، عدا، خلا، ان سب کا ایک ہی معنی آتا ہے۔ جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، سوا ارشاد، ارشاد کے علاوہ، سوا عادل، عادل کے علاوہ، سوا عامر، عامر کے علاوہ، عدا عامر، خلا عامر، حاشا عامر، ٹھیک ہے۔ تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوا کے معنی میں آتا ہے، علاوہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، ربا وغیرہ یہ بہت کم استعمال ہونے والے ہیں، جو زیادہ کثیر الاستعمال ہیں وہ کتاب کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے حروف جارہ پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب حروف جارہ جو ہیں، حروف جارہ ان کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے؟ ان کی ترکیب نحوی ہم کہتے ہیں اسے، ترکیب نحوی، یعنی نحوی اعتبار سے ہم ترکیب کریں گے۔ حروف جارہ کے مابعد آنے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے، حروف جارہ کو حرف جار اور مابعد آنے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے۔ یہی مثال میں لے لیتا ہوں، فی حرف جار، حرف جار، اور الارض مجرور، الارض مجرور، فی حرف جار الارض مجرور، بسم اللہ، بسم اللہ بہت زیادہ آپ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، باجار، باجار یہ یہاں پر اصل میں تھا الف تھا، اسم اللہ تھا، تو وہ الف گر گیا ہے کسی اور وجہ سے، بسم اللہ اسم مجرور آ رہا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، یہ موصوف صفت مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟ اسم مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ پوری ترکیب کو آپ چھوڑیں، آپ نے صرف یہاں پر اس کو سمجھنا ہے، پوری ترکیب تو آگے
جیسے جیسے آپ مزید چیزیں پڑھیں گے موصوف صفت وغیرہ تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس وجہ سے پوری ترکیب کو آپ چھوڑیں۔ با جار اسم مجرور، ٹھیک ہے، بسم اللہ تب آ رہا ہے، بسم اللہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ با حرف جار اس پر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تاللہ تا حرف جار لفظ اللہ مجرور، تاللہ تا حرف جار لفظ اللہ مجرور۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حروف جارہ جو ہیں وہ اپنے مابعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، اور مابعد والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے ترکیب میں، حرف جار مجرور۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ایک بک کے اندر آپ کی جو مثالیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان کے علاوہ آپ نے جار اور مجرور کی، جار اور مجرور کی کیا کرنا ہے، آپ نے جار اور مجرور کی مثالیں بھی نکالنی ہیں اور ترکیب بھی کرنی ہے آپ نے، تاکہ آپ کی کیا ہو جائے، پریکٹس ہو جائے۔ ترکیب آپ نے کس طرح کرنا ہے، حرف جار مجرور، حرف جار مجرور، حرف جار مجرور، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ